والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درسوں میں یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ اخلاق کا اعتدال پر رہنا نفس کی درستی اور صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اعتدال سے نفس کا ہٹ جانا یہ روحانی بیماری کی دلالت ہے۔ جیسا کہ بدن کے مزاج میں اعتدال صحت بدن پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا اعتدال سے ہٹ جانا یہ جسمانی بیماری کی دلیل ہے۔ تو بدن کو مثال بناتے ہوئے یہ کہیں گے کہ علاج کے سلسلے میں نفس کی مثال یوں ہے کہ اس سے گھٹیا اور برے اخلاق کو دور کیا جائے، فضائل اور اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ بدن کی مثال یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیماریوں کو دور کیا جائے اور اس کی صحت کے لیے کوشش کی جائے۔ اصل مزاج پر اعتدال غالب ہوتا ہے، پھر غذا، خوراک، خواہش اور مختلف احوال کی وجہ سے معدے میں، ہاضمے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی عادت یا سیکھنے کے ذریعے وہ برے اخلاق کو اپناتا ہے۔ جیسا کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں ہوتا، بچے کا ہر عضو جو ہے موجود ہوتا ہے لیکن وہ کامل نہیں ہوتا۔ غذا کے ذریعے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے تو وہ کامل اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا کیا گیا ہے لیکن کمال کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ کمال جو ہے تہذیب، تربیت اور علمی خوراک، علمی غذا کے ذریعے اسے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح بدن اگر صحیح ہو تو طبیب صحت کی حفاظت کا کہتا ہے، اور اگر بیمار ہو تو اسے صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹر پاس گئے، اس نے رپورٹ وغیرہ کرایا اور سب رپورٹ نارمل ہے تو کہتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، طبیعت آپ کی صحت اچھی ہے، لیکن اس طرح آپ اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اور اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اس بیماری کو دور کرنے اور مزاج کو، طبیعت کو صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح نفس اگر پاک مہذب ہے تو اس کی حفاظت اور اسے مزید مضبوط رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کمال اور صفائی نہ ہو نفس میں تو صفائی کی حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری جو ہے یہ بدن کے اعتدال کو تبدیل کرتی ہے اور بیماری کا باعث بنتی ہے۔ اس کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیماری کا تعلق اگر گرمی سے ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اگر بیماری کا تعلق سردی سے ہے تو گرم چیزوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بری عادات جو دل کی بیماری ہے، بری عادتیں جو دل کی بیماری ہے،
ان کا علاج بھی اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ جو بیماری جہالت کی بیماری کا علاج جو ہے وہ علم سے ہے، بخیلی جو دل کی بیماری ہے اس کا علاج سخاوت سے ہے، تکبر کی بیماری کا علاج تواضع اور انکساری سے ہے، حرص کا علاج بتکلف خواہش سے پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات سے رکنے سے ہے۔ الغرض جس طرح بیماری میں کڑوی دوائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور پسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے، بیماری میں کڑوی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو مت کھانا، تو وہ چیزیں اگرچہ پسندیدہ ہیں لیکن پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے جب تک کہ بیماری دور نہ ہو جائے۔ اسی طرح دل کی بیماری دور کرنے کے لیے مجاہدے اور صبر کی کڑواہٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ بدن کا مرض جو ہے وہ موت سے ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دل کا جو مرض ہے، دل کی جو بیماری ہے، اللہ عز و جل پناہ میں رکھے، یہ ایسا مرض ہے کہ جو موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناچتے ناچتے مر گیا تو ناچتے ناچتے اٹھے گا، سرنائے بجاتے بجاتے مر گیا تو بجاتے بجاتے اٹھے گا، کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تو کلمہ پڑھتے اٹھے گا۔ یعنی یہ جو دل کی جو بیماریاں ہیں یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر ٹھنڈی چیز اس بیماری کے لیے درست قرار نہیں ہوتی جس کا باعث گرمی ہو، مگر یہ کہ وہ مخصوص حد پر ہو، اور دوائی کی تجویز شدت، ضعف، کم زیادہ، مدت، کثرت اور قلت کے اعتبار سے الگ الگ ہو، اور اس کے لیے کسی معینہ مقدار کا ہونا ضروری ہے جو نفع بخش ہو۔ ڈاکٹر جو ہے علاج لکھتے ہیں تو کسی گولی کو آدھا کھانا کا بولتے ہیں، اس کو آدھا کھانا، اس کو پوری کھانا، اس کو صبح و شام کھانا، 3 ٹائم مت کھانا، اس لیے کہ بہت سے ایسے دوائیوں کے ڈوز ہیں کہ جن کے 2 ڈوز کے درمیان اتنا اتنا وقت ہونا ضروری ہوتا ہے، تب وہ نفع دے گی۔ اگر معینہ مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فساد بڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ ایک گولی سے کب بخار اترے گی، چلو 2 ساتھ میں کھا لیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ فساد پیدا ہو جاتا ہے، ری ایکشن آ جاتا ہے، دوائی ایکشن کی بجائے سے ری ایکشن، اور تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، فساد بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جن مخالف چیزوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے ان کا بھی کوئی معیار ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دوائی کا معیار بیماری کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ طبیب اس وقت تک علاج شروع نہیں کرتا جب تک کہ وہ جان نہ لے کہ بیماری گرمی کے سبب سے یا سردی کی وجہ سے۔ اگر بیماری گرمی کے باعث ہے تو اس کا درجہ کتنا ہے، تو بخار کی بھی ڈگری ناپی جاتی ہے، کتنی ڈگری کا بخار ہے، اور اس کے مطابق دوائی کا ڈوز دیا جاتا ہے۔ اس میں شدت یا ضعف جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ بدن کے احوال، موسم کے حالات، بیماری کے کام کاج، بیمار کا کام کاج، اس کی عمر اور اس کے علاوہ باقی دوسرے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر پوچھتا بھی ہے نا کیا کام کرتے ہو، کب سے بیماری ہے، عمر کتنی ہے، یہ سب پوچھتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج اور دوائی کی تجویز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے۔ اسی طرح دل کی بیماری کا علاج کرنے والا وہ شیخ، وہ پیر، وہ مرشد، یہ دل کی بیماری کے معالج ہیں۔ پیر مرشد بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ دل کا تزکیہ کرے، دل کی صفائی کرے، دل کی بیماریوں کو دور کرے۔ تو وہ شیخ مرشد جو مریدین اور ان کے دلوں کا علاج کرتا ہے، اسے چاہیے کہ یک بارگی مجاہدے اور ریاضت کی تکالیف جو ایک مخصوص فن ہے اور مخصوص طریقے سے تعلق رکھتی ہے، ایک دم ان کے اوپر نہ ڈالے،
جب تک کہ ان کے اخلاق اور ان کے امراض کی پہچان حاصل نہ کر لے۔ جس طرح طبیب اگر تمام امراض، تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی طریقے سے علاج کرے تو وہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اسی طرح مرشد جو ہے اگر مریدین کو ایک ہی طرح کی ریاضت اور مجاہدے کا پابند بنائے تو وہ انہیں ان کے قلوب کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے پیر کے لیے، مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ مرید کے دل میں کون سی بیماری ہے، کتنے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، کتنی شدت ہے، اور بیماری کو دیکھنے کے بعد اس کا علاج کرے۔ مرشد شیخ کو چاہیے کہ مرید کے مرض، حالت، عمر اور مزاج پر نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ وہ کس قسم کی ریاضت اور مجاہدے کو برداشت کر سکتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے مجاہدہ اور ریاضت کرائے۔ جیسے کہ مرید اگر ابتدائی درجے کا ہے، حدود شرعیہ سے واقف نہیں ہے، تو سب سے پہلے اسے طہارت، نماز، ظاہری عبادت اس کو سکھائے۔ اگر وہ مال حرام میں مشغول ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو پہلے اس کے چھوڑنے کا کہے۔ جب اس کا ظاہر عبادات سے مزین ہو جائے اور ظاہری اعضاء بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں تو قرائن احوال سے اس کے باطن کی طرف نظر کرے تاکہ اس کے اخلاق اور قلبی دلی امراض کو سمجھ سکے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال دیکھے تو لے کر خیرات کر دے اور اس کے دل کو اس سے فارغ کرے اور اس کی طرف متوجہ نہ رہے۔ اگر دیکھے کہ اس میں خواہش نفس کی پیروی زیادہ ہے، تکبر اور بڑائی غالب ہے، تو اس کو بازاروں میں حاجت کے وقت مانگنے کے لیے بھیجے اور لوگوں سے سوال کرنے کا کہے، کیونکہ وہ جاہ اور منصب اور بڑائی بغیر ذلت کے نہیں جاتی، اس کو چندہ کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے، اور اس کی ذلت کے ذریعے جو ہے تکبر جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور اس سے تکبر اور بڑائی دور نہیں ہوتی اس وقت تک اسے پابندی کے ساتھ اس کام پر لگائے رکھے، کیونکہ تکبر اور خواہش نفس کی پیروی ہلاک کرنے والے امراض میں سے ہیں۔ اگر کسی مرید میں زیب و زینت اور بننے سنورنے کا غلبہ دیکھے کہ یہ ہر وقت ٹپ ٹاپ میں لگا رہتا ہے، ہر وقت بننے سنورنے کے اندر اپنا ٹائم گزارتا ہے، زیب و زینت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، پیر اگر یہ دیکھے تو اس میں خوشی سے اس کا دل مائل دیکھے تو اسے صفائی کام کاج میں لگاؤ کہ جاؤ وہ صحن میں جھاڑو نکال دو، بیت الخلا صاف کر ڈالو، باتھ روم دھو ڈالو، پھر اس سے باورچی خانے اور دھوئیں کی جگہوں پر کھڑا ہونے کی خدمت لے، یہاں تک کہ صفائی کے سلسلے میں اس کے مزاج سے خواہش نفس جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ جو لوگ کپڑوں کے بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرتے اور رنگ بے رنگ مسلح طلب کرتے ہیں، ان میں اور دلہن میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جو دن بھر بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جو انسان اپنے نفس کی اطاعت، نفس کی پیروی کرے یا بت کا پجاری بنے، اس میں کیا فرق ہے؟ جب بھی بندہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے پردے میں رہتا ہے، اور جو اپنے کپڑوں میں بجز اس کے حلال اور طاہر ہونے کے اپنے دل کو مشغول کرتا ہے تو وہ اپنے نفس میں مشغول کہلاتا ہے۔ ایسا کون مریدوں کا خیال رکھے؟ آج پیران اعظام اور مشائخ کا حال جو ہے آپ مجھ سے زیادہ جان سکتے ہیں، میں اس بات پر نہیں جاؤں گا، لیکن پیر اور مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کا تزکیہ نفس کرے، صرف ہدیے وصول کرنے اور دعوتیں کھانا یہی کام نہیں ہے، اور بے دیکھے خلافتوں کی بھرمار، خلیفے پر خلیفے بنانا یہ کام نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ جس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کے دل کو پرکھے، لیکن پیر میں بھی تو وہ چاہیے بصیرت۔ لوگ ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں،
अच्छा लिबास देख लिया, अच्छी टिप टॉप देख ली, अच्छा ये देख लिया, अच्छी आवाज़ देख ली, अच्छा परमार देख ली, लोगों की भीड़ भाड़ देख ली तो हाथ दे दिया। नहीं, पीर के भी शराइत, वो देखकर हाथ में हाथ देना चाहिए। और मुर्शिद का काम ये है कि वो तज़किए नफ्स करे, जिसके हाथ में हाथ जिसने दिया है उसके दिल के ऊपर निगाह करके देखे कि इसका दिल का हाल क्या है। मुजाहिदा और नफ्स कुशी के सिलसिले में एक नुक्ता ये है कि जब मुरीद ख्वाहिश नफ्स या इसके अलावा किसी दूसरी बुरी सिफत को बिल्कुल छोड़ने पर तैयार न हो और एक बार की छोड़ने वाली जिद को गवारा न करे, तो मुर्शिद को चाहिए कि उसे एक सिफत से, बड़े नुकसानदेह सिफत से हटाकर छोटे नुकसान की तरफ उसको माइल करे। जैसा कि बच्चा, छोटा बच्चा जब उसको स्कूल पर भेजने की इब्तिदा होती है तो डायरेक्ट उसको चोपड़े, नोट, बॉल पेन लेकर बिठा नहीं दिया जाता है पहले क्लास में, बल्कि केजी और तो केजी में भी हायर केजी, लोअर केजी, बालवाड़ी, ये इसके अंदर क्या होता है, बालवाड़ी के अंदर कुछ सिखाना नहीं होता है। इनको रमकड़ों से रमाओ, खिलाओ और इनको खाना वगैरह खिलाओ ताकि वो स्कूल पर आने का आदी बने। फिर वो पहली क्लास में आता है, फिर दूसरी में, फिर इसकी दर्जा ब दर्जा तरबियत होती है। इसी तरह मुर्शिद को भी चाहिए कि जो उसका मुरीद है उसके दिल की कैफियत को देखे और दर्जा ब दर्जा इसकी तरबियत करे। ये नहीं कि सीधा उसको विलायत के मर्तबे पर पहुंचा दिया जाए। यूँ करते करते उसको आखिरत की तरगीब दिलाते हुए उसके जहन को जाह और मर्तबे से मुंतकिल किया जाए। इसी तरह जो शख्स एकदम जाह और मर्तबा छोड़ने के लिए राज़ी ना हो तो उससे हल्की चीज़ की तरफ मुंतकिल किया जाए और बाकी दीगर सिफ़ात में भी उसका यही तरीका है।